تقریباً 1300 قبل مسیح دریائے نیل کے کنارے ایک ایسی سلطنت قائم تھی جہاں ایک شخص صرف بادشاہ نہیں تھا بلکہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کا نام فرعون تھا۔ یہ کہانی اسی لمحے سے شروع ہوتی ہے جب زمین پر سب سے طاقتور انسان ایک رات نیند سے ہڑبڑا کر اٹھا، کیونکہ ایک خواب نے اس کے دل میں وہ خوف ڈال دیا تھا جسے وہ کبھی پہچانتا ہی نہیں تھا۔ ایک ایسا انسان جو خود کو سب سے بڑا رب کہتا تھا، آج ایک خواب کے سامنے کمزور ہو چکا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب غرور کے زوال کی بنیاد پڑی، بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی جنگ کے، صرف خوف کے ذریعے۔ اس زمانے میں مصر دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ 1350 قبل مسیح تک دریائے نیل کے کنارے شہر آباد تھے، کھیت سونے کی طرح پیداوار دیتے تھے، بازار دولت سے بھرے ہوئے تھے، اور محلات پتھر سے زیادہ غرور سے بنے ہوئے تھے۔ فرعون صرف قانون کے ذریعے نہیں بلکہ عقیدے کے ذریعے حکومت کرتا تھا۔ لوگ اس کی بات کو حکم نہیں بلکہ سچ مانتے تھے۔ جب وہ کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں تو مصر خاموش ہو جاتا تھا، کیونکہ خاموشی ہی بقا تھی۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ، لباس الگ، اور زندگیاں الگ تھیں۔ وہ غلام تھے، مظلوم تھے، کچلے ہوئے تھے۔ ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، محلات بناتے، اور رات کو تھکن سے گر پڑتے۔ ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ 1320 قبل مسیح تک یہ ظلم ایک پالیسی بن چکا تھا۔ فرعون جانتا تھا کہ کمزور قوم کبھی تخت کو نہیں ہلا سکتی، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ پھر وہ خواب آیا۔ تفاسیر کے مطابق ایک رات فرعون نے دیکھا کہ بیت المقدس کی سمت سے آگ اٹھی اور مصر کے گھروں کو جلا رہی ہے، مگر بنی اسرائیل کے گھر محفوظ ہیں۔ وہ گھبرا کر جاگ اٹھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اسی رات نجومیوں اور غیب کا دعویٰ کرنے والوں کو دربار میں بلایا گیا۔ خواب سنایا گیا اور پھر وہ جملہ کہا گیا جس نے تاریخ بدل دی۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہاں سے فرعون کا خوف ظلم میں بدل گیا۔ جب دل میں خوف داخل ہو جائے تو حکمت نکل جاتی ہے، اور جب حکمت نکل جائے تو ظلم پیدا ہوتا ہے۔ فرعون نے فیصلہ کیا کہ مسئلہ کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ اس نے ایک حکم جاری کیا جو قانون نہیں بلکہ موت کا پروانہ تھا۔ بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ شہر شہر تلواریں چلیں، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں اور ہزاروں معصوم جانیں ختم ہو گئیں۔ اسی اندھیرے دور میں تقریباً 1310 قبل مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی ماں ہر لمحہ خوف میں جیتی تھیں۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اسے دودھ پلاؤ، اور جب ڈرو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ نہ ڈرو نہ غم کرو، ہم اسے تمہیں واپس لوٹائیں گے۔ خوف کی جگہ یقین نے لے لی۔ انہوں نے ایک صندوق تیار کیا، اپنے بچے کو اس میں رکھا اور دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ وہی دریا جو مصر کی زندگی تھا، آج اس کے خاتمے کا راز اٹھائے بہہ رہا تھا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچا، ایک ایسا منظر جسے تاریخ نے ہمیشہ یاد رکھا۔ مظلوم کا بچہ ظالم کے گھر داخل ہوا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو دیکھا تو اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا۔ اس نے کہا اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے اسی بچے کو دیکھا جس کی نسل کو وہ مٹا رہا تھا، اور غرور میں کہہ دیا یہ بچہ مجھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی لمحے اس کی تباہی کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دایا کا دودھ قبول نہ کیا۔ محل میں بے چینی پھیل گئی۔ پھر ایک خاموش آواز سامنے آئی۔ ان کی بہن نے ایک عورت کا مشورہ دیا۔ یوں وہ ماں جس نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا تھا، عزت کے ساتھ محل میں واپس آ گئی۔ سال گزرتے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ ایک دن انہوں نے شہر میں دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ایک بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا مصری۔ بنی اسرائیلی نے مدد کی پکار لگائی۔ حضرت موسیٰ نے ایک وار کیا جو ظلم روکنے کے لیے تھا، مگر اس سے جان چلی گئی۔ انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے معاف فرما دیا، مگر مصر نے معاف نہ کیا۔ دربار میں شور مچ گیا۔ فرعون نے حکم دیا موسیٰ کو قتل کر دو۔
شہر کے ایک کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور خبردار کیا۔ حضرت موسیٰ بغیر پیچھے دیکھے نکل گئے۔ کوئی مال نہیں، کوئی سہارا نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ۔ 1285 قبل مسیح کے قریب وہ مصر چھوڑ چکے تھے، اور فرعون اپنے تخت پر بیٹھا یہ نہیں جانتا تھا کہ جسے وہ پال رہا تھا وہی اس کے زوال کا سبب بنے گا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں کہانی رکتی ہے۔ حضرت موسیٰ صحرا میں گم ہو رہے ہیں، اور فرعون یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا تخت ہمیشہ قائم رہے گا، حالانکہ ہر قدم جو موسیٰ کو مصر سے دور لے جا رہا ہے سلطنت کو انجام کے قریب لا رہا ہے۔ مدین کا صحرا سخت تھا۔ 1280 قبل مسیح کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، تھکے ہوئے، بھوکے، اکیلے۔ شہر کے باہر ایک کنواں تھا جہاں مرد جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور دور 2 عورتیں کھڑی تھیں۔ جب انہوں نے بتایا کہ ان کے والد بوڑھے ہیں اور وہ انتظار کرتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے آگے بڑھ کر ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے میں بیٹھ کر دعا کی۔ اے میرے رب، میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو میری طرف نازل کرے۔ یہ دعا خالی نہیں گئی۔ انہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر بلایا گیا۔ خوف کی جگہ امن نے لے لی۔ نکاح اور خدمت کی پیشکش ہوئی۔ مصر کا شہزادہ چرواہا بن گیا۔ 1270 قبل مسیح تک یہ سال صبر، تنہائی اور تربیت کے سال تھے۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے اپنے نبیوں کو تیار کرنے کا۔ مدت پوری ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ 1260 قبل مسیح کی ایک سرد رات انہوں نے پہاڑ پر روشنی دیکھی۔ قریب گئے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، جوتے اتار دو، یہ مقدس وادی ہے، تم منتخب کیے گئے ہو۔ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار بنایا جائے۔ دعا قبول ہوئی۔ دونوں دربار میں داخل ہوئے۔ فرعون نے سوال کیا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ عصا ڈالا گیا، وہ سانپ بن گیا، جادو کو نگل گیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے۔ فرعون کا غرور اور بڑھ گیا۔ عذاب آئے، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، پانی کا خون بن جانا۔ ہر بار فرعون نے انکار کیا۔ آخر کار حکم آیا، راتوں رات مصر چھوڑ دو۔ سمندر کے کنارے پہنچے، آگے پانی، پیچھے لشکر۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ عصا مارا گیا، سمندر پھٹ گیا، راستہ بن گیا، قوم گزر گئی۔ فرعون پیچھے آیا، پھر پانی بند ہو گیا۔ مرتے وقت فرعون نے ایمان کا اعلان کیا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا، آج ہم تمہارے جسم کو باقی رکھیں گے تاکہ تم بعد والوں کے لیے نشانی بن جاؤ۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل تک پہنچی ہے، اگر اس کی گونج آپ محسوس کر رہے ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ یہ صرف ماضی کی کہانیاں نہیں، ہر دور کے لیے آئینہ ہے۔ آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے، ایک خاموش پیغام کہ غرور کبھی نہیں بچتا۔ سمندر جو مظلوموں کے لیے راستہ بنا، وہی ظالم کی قبر بنا۔ آخر میں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اس کہانی کا کون سا حصہ آپ کے دل کو سب سے زیادہ ہلا گیا، اور آپ کے خیال میں دنیا آج بھی فرعون کے انجام سے کیا سبق سیکھ سکتی ہے۔